صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک حکایت ایک نصیحت۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سبق آموز واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک حکایت ہوتی ہیں جو بڑی سبق آموز ہوتی ہیں، پھر اس حکایت سے چننے کے لیے تو بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے ایک حکایت ایک نصیحت، تو ہم نصیحت کے لیے کسی ایک خاص پوائنٹ کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلاتے ہیں، اسے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں، کچھ قرآن کی آیات بھی بیان کی جاتی ہیں، تاکہ اس واقعے سے جو ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نصیحت ہمارے سامنے اور واضح ہو جائے، ہمارے لیے اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔ آج بھی ایک حکایت لے کر آئے ہیں، نصیحت آموز ہے، آپ کے سامنے حکایت بھی بیان کرتے ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول بھی بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ ایک عربی شخص کا بیان ہے کہ میں اپنی بستی سے اس ارادے سے چلا کہ معلوم کروں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے۔ نیک بخت یعنی ایک اچھا انسان، خوش قسمت، اور بدبخت یعنی بد قسمت، برا شخص کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک بڑا ڈول بھی لٹکا ہوا تھا۔ جو رسی اس کی گردن میں بندھی ہوئی تھی، اس میں ایک ڈول بھی لٹکا ہوا تھا، اور ایک نوجوان اس بوڑھے کو چابک سے مار رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے شخص، اس بوڑھے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس کی گردن میں پہلے ہی ایک رسی اور ڈول لٹک رہا ہے جس سے یہ پریشان ہے۔ کو اس رسی اور ڈول سے تکلیف ہو رہی ہے، بوجھ پڑ رہا ہے، وہ اسی سے پریشان ہے۔ اس کے باوجود تو اسے چابک سے مار کر اور تکلیف دے رہا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ یہ دو تکلیف تو ہے کہ ایک اس کی گلے میں، اس کی گردن میں رسی ہے اور ڈول ہے، وہ پریشانی، دوسری پریشانی کہ میں اسے چابک سے مار رہا ہوں، تیسری پریشانی یہ کہ سن، میں اس کا بیٹا اور یہ میرا باپ ہے۔ یعنی تیسری پریشانی کہ مارنے والا کوئی اور نہیں، سگا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلا نہ دے، کیا کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ تجھے بدبختی ہو، تو بہت برا شخص ہے۔ نوجوان بولا خاموش رہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا۔ یہ جو برتاؤ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہی انداز میرے باپ کا اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اس کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرتا تھا۔ وہ عربی شخص کہتا ہے کہ اس شخص کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا کہ بس
یہی بوڑھا شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے، مارنے والا نہیں۔ ان عربی شخص کے نزدیک وہ بوڑھا شخص جس کی گردن میں رسی اور ڈول ہے، جسے مارنے والا کوئی غیر نہیں اس کا بیٹا ہے اور اسے مارا جا رہا ہے، یہ شخص دنیا کا بدبخت شخص ہے۔ پھر وہ عربی شخص کہتا ہے، میں آگے چل پڑا، یہاں تک کہ میرا گزر ایک نوجوان کے پاس ہوا۔ میں ایک نوجوان کے پاس پہنچا جس کی گردن میں ایک زنبیل، یعنی اس کی گردن میں بھی کھجوروں کے پتے سے بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ کھجوروں کے پتوں سے جو ٹوکری بنی جاتی ہے اسے زنبیل کہا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ جس کی گردن میں ایک زنبیل تھی، یعنی اس کی گردن میں کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری تھی، اور اس میں چوزے کی طرح کمزور ایک بوڑھا شخص تھا۔ جیسے چوزے چھوٹے چھوٹے کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں موجود ایک شخص جو بوڑھا تھا اور کمزور تھا۔ وہ نوجوان ہر وقت اسے ساتھ رکھتا تھا، وہ زنبیل اور زنبیل میں اس موجود اس بوڑھے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور چوزے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کمزور بوڑھا شخص میرا باپ ہے جو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ میں اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں اور کہیں یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ایک خوبصورت زنبیل، کھجوروں کے پتوں کی ایک زنبیل بنائی اور اپنے باپ کو اس میں رکھتا ہوں تاکہ میں اپنے باپ کی حفاظت کر سکوں۔ میں نے کہا کہ یہی نوجوان لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ کون ہے؟ جو اپنے باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور دیکھ بھال کرنے کے لیے اس نے ایک ذریعہ اختیار کیا ہے۔ وہ شخص اس عربی شخص کے لیے نیک بخت تھا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حکایت مکمل ہوئی۔ نصیحت کے لیے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، لیکن خاص ایک نصیحت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو بھی انسان خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں تکلیف دیتا ہے اسے بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ اسی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک شخص جس کے گلے میں رسی اور ڈول ہے، اسے اس کا سگا بیٹا مار رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے باپ کو مارا کرتا تھا۔ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو ویسا اجر پائیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور اگر ماں باپ کو رسوا کریں گے، ماں باپ کو تکلیف دیں گے، ان پر ظلم کریں گے، تو ہماری آنے والی اولاد بھی کل ہم پر ظلم کرے گی۔ ایسی بہت ساری حکایتیں ملتی ہیں، ایسی بہت ساری حکایتیں ملتی ہیں کہ باپ نے اپنے باپ پر ظلم کیا تھا، آج اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ خیر، سلسلے کا نام ہے ایک حکایت، تو بس ایک ہی حکایت پر اکتفا کرتا ہوں۔ نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے، اور برا سلوک کرنے والا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے لیے دنیا و آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، اسلام میں ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے۔ انہیں ڈانٹنے، جھڑکنے، بلکہ اف بھی کہنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔
اولاد پر والدین کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں، مادر رحم سے لے کر یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر وفات تک شفقت مادری یعنی ماں کی شفقت اور نصرت پدری ملتی ہیں، یعنی باپ کی مدد یہ ملتی رہتی ہیں۔ ہر آن پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں ماں شفقت فرماتی ہے، ماں محبت دیتی ہے، اور باپ یہ اپنے بیٹے کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، آگے بڑھ، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی مشکل آ جائے فکر نہ کر، تیرا باپ زندہ ہے۔ تو یہ نصرت پدری انسان کو ملتی رہتی ہیں، ان کے احسانات کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ جی ہاں، اپنے والدین کا بالخصوص اپنی ماں کا بندہ بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قرآن نے ماں کے فقط اس احسان کو جو پیٹ میں رکھ کر کرتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ مصیبت پر مصیبت ہے، کہ جو تجھے پیٹ میں رکھا، تیری پرورش کی 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، تو ویسے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے کہ وہ مصیبت پر مصیبت ہے۔ ہاں میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کتابوں میں وعید آئی ہیں، اور اسی کے برعکس جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ایسوں کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے، ماں باپ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے آج یہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی، اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اتریں گے جتنے بارش کے قطرے زمین پر اترتے ہیں۔ بارش کے قطروں کو جو زمین پر اتر رہے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جو ماں باپ کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، اس کے لیے وعید ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے، آگ کے انگارے اتنی ہی تعداد میں اتریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول ذیشان نور رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو فرمایا کہ وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، پھر فرمایا کہ دیوس، اور پھر فرمایا کہ مردوں کی نقالی کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ 3 افراد ہیں جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان یہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں، تیری جنت بھی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ ہاں، ماں باپ کا جو نافرمان ہے، ماں باپ کو جو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، اللہ پاک اس کی سزا اسے دنیا میں ہاتھوں ہاتھ عطا فرماتا ہے۔ قیامت میں جو سزا ہونی ہے، جہنم میں جو سزا آنی ہے، وہ تو ہوگی ہی، لیکن ایسے شخص کو اللہ پاک دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے، دنیا میں بھی اسے تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو والدین کے نافرمانوں کو سزائے دی جائے گی۔ اسی کے برعکس میرے FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم والدین کے مطیع و فرما بردار ہو، ان کی خدمت کرے، ان کا حکم مانے، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہوگی، قبر میں بھی خیر ہوگی،
قیامت میں بھی خیر ہی خیر ہوگی۔ یہی والدین، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ والدین تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی، اگر ہم انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم نے ان کی فرما برداری کی، ان کی خدمت کی، تو یہ ہمارے لیے جنت ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کو ناراض کیا، ان کا دل دکھایا، تو یہ ہمارے لیے جہنم ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی روایت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو والدین کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جو ان کا اطاعت گزار ہیں، اس کے لیے کیسی خوشخبریاں ہیں۔ والد کی رضا، ان کی اطاعت، ان کی عظمت و شان پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 فرامین عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، یعنی جس نے والد کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ عز و جل کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے، یعنی جو والد کی نافرمانی کرے گا تو گویا وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، اللہ عز و جل کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ والد جنت کے دروازوں میں سے، یہ تیسرا فرمان مصطفیٰ ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے یا حفاظت کر لے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، تو چاہے تو اس دروازے کو کھو دے یا تو چاہے تو اسے حاصل کر لے، اس کی حفاظت کر لے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، ہر ایک کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 25، یعنی 23، 24، 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ہوں تک نہ کہنا، یعنی اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں، یعنی میرے بچپنے میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ سلوک ہر وقت کیا جائے، یہاں تک کہ تیرے سامنے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اچھا سلوک اس حد درجے کا کیا جائے کہ ان کو اف تک نہ کہیں، یعنی ان کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں پر اف تک نہ کہیں، انہیں برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی طرف سے پہنچنے والی پریشانی پر، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر اف تک نہ کہیں، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، آگے لیکن بطور خاص ذکر بھی فرما دیا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور جب بات کرنا تو کیسے؟ ان کے ساتھ تعظیم کی بات کہنا، اور تعظیم کی بات کا بھی انداز بیان فرمایا کہ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر۔ پھر اللہ پاک دعا مانگنے کا بھی حکم فرما رہا ہے اور تعلیم بھی فرما رہا ہے کہ دعا بھی کر تو کیسے کر، بازو بھی بچھا عاجزی کا، جھڑک بھی نہ، اف تک نہ کہیں، اچھا سلوک بھی کر، یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی تعظیم بھی کر، تعظیم کی بات بھی کہے، اور اللہ سے یوں دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان دونوں پر رحم کر، جیسے انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔
اب آپ غور کریں کہ ماں باپ چھٹپن میں اپنے بچے کو کیسے پالتے ہیں۔ ایک امکانی تکلیف، یعنی وہ تکلیف جو ہوگی ضروری نہیں، امکان ہے، ماں باپ اپنے بچے کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں، جو شفقتیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دن بھر محنت و مشقت اٹھاتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی ان کوششوں کا اپنی اولاد کے سامنے ذکر نہیں کرتا۔ خود اچھے لباس نہیں پہنے گا، اپنی اولاد کو پہنائے گا۔ خود اچھے کھانے نہیں کھاتا، پیسے بچاتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکیں۔ ماں یہ اپنی پریشانیوں کو چھپاتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں دیتی ہیں۔ خود کی پسند کی چیز اگر تھوڑی ہو تو قربان کرتی ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتی ہیں کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے۔ کسی مبلغ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آپ اپنی ماں کی زبانی یہ تو سنو گے کہ آج میں نے فلاں کی پسند کی چیز بنائی ہے، آج میں نے فلاں بیٹے کے پسند کی چیز بنائی ہے، آج میں نے اپنی فلاں بیٹی کی پسند کی چیز بنائی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنو گے کہ آج میں نے اپنی پسند کی چیز بنائی۔ یعنی کھانا بنانے میں وہ فوقیت اپنی اولاد کو دیتی ہیں کہ میری اولاد کو کیا پسند ہے اور وہ چیز بناتی ہیں۔ آج اگر ایک اولاد کی فرمائش کی یا پسند کی چیز بنائی تو کل دوسرے کا دل خوش کرنے اس کی پسند کی چیز بناتی ہیں، لیکن زندگی گزر جاتی ہیں، کبھی اپنی پسند کی چیز نہ کھاتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی زندگی گزارتی ہے۔ اور پھر جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اپنی خواہشوں کو ان پر قربان کریں، اپنے آرام کو ان کے آرام پر ترجیح نہ دیں، بلکہ ان کی آرام کی ہم پرواہ کریں، ان کو آسانیاں مہیا کریں، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کریں، نہ جھڑکے نہ اف کہیں۔ انہوں نے بھی تو ہماری طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا تھا، کبھی یہ پریشانی کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے تم سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے، مجھے تم سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، ماں اگر اولاد بچپن میں بستر میں پیشاب کر دے اور اس کی وجہ سے بچے کی آنکھ کھل جائے تو ماں اپنی اس اولاد کے کپڑے بدل کر اسے سوکھی جگہ سلاتی ہے اور خود تکلیف میں اس کے گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ کیا یہ ماں کی شفقت نہیں ہے؟ پھر باپ اپنی پسند کی چیز، اپنی آرائش کو قربان کر کے اپنی اولادوں کی خواہش پوری کرتا ہے، تو کیا یہ اس کی قربانی نہیں ہے؟ اور آج جب ہماری باری ہے تو ہم کیوں اس سے منہ موڑتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں؟ کیوں ان کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں پر ہم واویلا مچاتے ہیں؟ اے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور دنیا میں یہ اجر ملے گا کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا سلوک کرے ہمارے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین ہیں تو انہیں راضی کرے، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے ایصال و ثواب کی ترکیب بنائے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دنیا و آخرت میں پائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئی حکایت اور اس کے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے